قدر جو ہے وہ انسان کی کیجیے، اس کے منصب کی مت کیجیے. منصب آنی جانی چیزیں، آپ کا منصب ہونا چاہیے، آپ کا حسب نہیں یا نسب نہیں. آپ کا نسب نہیں، آپ کا منصب، آپ کا حسب ہے، جو کچھ آپ نے کیا. میں یہاں پٹی لگا کے پھروں کہ میں فلانے کی اولاد ہوں، لوگ دیوانہ کہیں. اگر میں فلانے کی اولاد ہوں اور مجھے اس میں ایک احساس عزت ہے، فخر کا احساس ہے، تو پھر میرے اعمال، میرے کام ویسے ہونے چاہیے. حسب نسب کو ظاہر کرتا ہے اور نسب حسب کو ختم کر دیتا. ہم اسی پہ زندہ ہیں. پہلے اس ملک میں خدا کے بندے مل جایا کرتے تھے، اب بہت کم رہ گئے. کہیں کچھ میاں صاحب کے بندے، کچھ زرداری صاحب کے بندے، کچھ خان صاحب کے بندے ہیں، کچھ اس کے بندے. اگر نہیں ہیں تو خدا کا بندہ نہیں. اور اللہ مولوی کو خوش رکھے کہ میرے لیے آپ کافر، آپ کے لیے وہ میں کافر. تو اس ملک میں مسلمان تو ہے نہیں. یہ فیصلے خدا کے ہیں اور ہمیں خدا بننا اچھا لگتا ہے. میں سوچتی ہوں ایک انگلی پکڑنے کا، باقی سامان اللہ میاں پیدا کر دیتے خود بخود کہیں نہ کہیں سے. اگر دل کا آئینہ صاف ہو تو اللہ اس پہ عکس بہت سارے اتارتا رہے. بے شک بے شک بے شک. اس آئینے کو صاف رکھے. میرے والد کہتے تھے کہ کچھ بنو یا نہ بنو مگر ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرنا. دونوں والدین کا مہذب کرنے پہ بہت زور تھا. مثلاً اگر آپ اٹھیں بیٹھیں بھی تو سلیقے سے، بات بھی کریں تو سلیقے سے، غصہ بھی کریں تو سلیقے سے، روئیں بھی تو سلیقے سے، آواز اونچی نہ ہو. اور اس میں ایک تہذیب میں انہوں نے ایک بہت اچھی بات ہی سکھائی. میری ماں ہمیشہ کہتی کہ شکایت کرنا تمیزدار لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس لیے مجھے زندگی سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنا بڑا عطیہ ہے پروردگار کا، اتنی نعمتیں ہیں میرے ارد گرد کہ اگر میں نے ان میں سے کسی کو بھی چھوئے بغیر یہاں سے خدا حافظ کہہ دیا تو یہ نیک نیتی نہیں ہوگی. 2 باتیں میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں جانی کہ کیسی ہوتی ہیں. ایک تو میں آج تک بور نہیں ہوئی. میں اپنی شاگردوں سے بھی پوچھتی ہوں کہ ایک دن مجھے بور ہونا سکھاؤ کیونکہ ان کے یہاں تو بارش ہو جائے تو بور ہو جاتے ہیں، دھوپ میں کھل آئے تو بور ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو اللہ کا کرم مجھ پر ہے، مجھے آج تک حسد نہیں ہوا. مجھے دوسروں کی زندگی میں اگر وہ اجازت دیں تو ان کی خوشی میں شریک ہو کے بھی بہت لطف آتا ہے اور ان کے دکھ اور غم میں بھی شامل ہو کے یوں اچھا لگتا ہے کہ اس طرح مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کی ایک مہلت مل جاتی ہے. اس لیے اور میں اپنے کام کو بھی بہت زیادہ لطف سے کرتی ہوں. میرے دفتر میں کلف نہیں لگا ہوا ہے. وہ ایک عارفہ سیدہ کا دفتر ہے. لوگ آئیں بیٹھیں بات کریں جو بات ان کا کرنے کو جی چاہ رہا ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ سارا دن انتظامیہ اور درس و تدریس اور اس کی اور اس کی باتیں. کوئی بھی بات کریں، ہم مل کے ہنس سکیں تو مل کے ہنس لیں، ایک دوسرے کی بات پہ دکھی ہو سکیں تو دکھی ہو لیں، لیکن ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کچھ دیر پہلے جو بات کی تھی کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ آج کی نوجوان نسل پہ نہیں رکھنا چاہتی، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ایک بہتر دنیا یا بہتر پاکستان یا بہتر معاشرہ اگلی نسل کو نہیں دے کر جا رہے. میں بغیر نام لیے کہنا چاہوں گی کہ یہ تیسری نسل ہے جو برباد ہو رہی ہے تنگ نظری اور تعصب اور تکبر. تیسری نسل تنگ نظری، تعصب اور تکبر، یہ 3 سانپ آپ نے جو گنوائے ہیں. دیکھیے، دین کا کام آپ کو عاجز بنانا ہے. ہم نے تکبر کیا. دین تو آپ کو سکھاتا ہے عزت کرو اور دیکھو کائنات تمہارے سامنے، جتنی انجانی کائنات ہے وہ تمہیں بڑی لگتی ہے
اس کی ہیبت ہوتی ہے تم پر. بالکل. تو تم عاجزی سے سوچو گے تو تمہیں راستہ سمجھے گا. اگر تم یہ سوچو گے کہ میں تو پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہوں تو کون کس کے لیے سوچے گا؟ کون کس کے لیے؟ تو ہم نے عاجزی نہیں دکھائی، عاجزی نہیں. ہم نے تکبر کیا. اسلام کا خاص طور پہ نام لیتی ہوں اور ہر مذہب کا عام طور پر نام لیتی ہوں. ان کی تمنا صرف ایک ہے کہ انسان اخلاقی ہو جائے. بے شک ہر مذہب کی نچوڑ یہی. نچوڑ. آپ اخلاقی کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ سیکھنے کے لیے تیار رہیں. کل تک یہ غلط تھا، آج کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے تو صحیح کر لیتے ہیں. کیا مذہبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمانے کے ساتھ نہیں جی سکتے؟ کس نے کہا؟ قرآن کہتا ہے زمانہ بدلے گا. بالکل کہتا ہے. بالکل کہتا ہے. اور یہ بھی کہا کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ بھی بالکل کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدلے گا تو قرآن کے معنی بھی نئے ہوں گے. ارے کیا کہنے. واہ. قرآن کے لفظ نہیں بدلیں گے، تجسس کے معنی بدل جائیں گے، تدبیر کے معنی بدل جائیں گے. آپ کا پیمانہ بڑھتا جائے گا. خوبصورت بات. واہ. تو ہم تو لفظ پرست لوگ ہیں. اس کی جو فکر ہے، ہاں، جو اس کی فکر ہے، جو اس کا سرمایہ، میں کہتی ہوں خیال کا وطن ہے زبان. زندگی اس لیے کاروبار نہیں ہے کہ کاروبار آپ کرتے ہیں یا نفع کے لیے یا سبقت لے جانے کے لیے، دوسرے سے آگے بڑھ کے نکلے. بالکل ٹھیک. زندگی آپ گزارتے ہیں بہتر سے بہترین ہونے کے لیے. آپ کی کسی سے دوڑ نہیں ہوتی، آپ کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا. آپ کا مقابلہ اپنے آپ سے ہوتا کہ کل کے مقابلے میں 2 قدم آگے بڑھی یا نہیں بڑھی. لیکن ایسا ہوتا تو نہیں، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلہ لگائے ہوئے. نہیں، غلط ہے نا، غلط ہے. ایک دوسرے سے مقابلے کو میں کہتی ہوں ہم کسی کاروبار میں توڑیے، ہم تو زندگی گزار رہے ہیں. اور میری بات شاید آپ سمجھ لیں کہ زندگی گزارنے میں کبھی کبھی نقصان اٹھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بہت فائدہ مند ہوتا ہے. کاروبار میں کبھی کسی نے نقصان کا سوچا ہے؟ ہو جائے تو ماتم کا سما. بالکل. لیکن زندگی میں نقصان ہو جائے تو فائدہ. میں کچھ کھو دوں اور وہ آپ کو مل جائے تو کیا کھویا؟ تو کیا کھویا؟ کچھ نہیں کھویا. اور زندگی جس طرح ایک پودا آپ لگاتے اس کا پھل کبھی پودا لگانے والا نہیں کھاتا. بالکل ایسا ہی. تو جو دوسرے کھائیں گے، تو جو میرا نقصان تھا ایک ذائقے سے محرومی کا، ایک اگلے آنے والے وقت کا تو نہیں رہا. اور حضرت علی کا قول اس سے بھی مزیدار ہے، بہت مجھے اچھا لگتا ہے. کسی نے پوچھا میں تبلیغ کیسے کروں؟ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھاؤں جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ کیسی اچھی بات ہے، اس طرح جیا کرو. آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا صرف 2 باتیں، نہ زبان کھلے نہ تلوار نیام سے نکلے. کیسی گہری بات ہے. کوئی تقریریں نہیں، کوئی خطبے نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی خودکش جیکٹیں نہیں. تلوار نیام میں، زبان منہ کے اندر بند. اگر تمہارا کردار ہو، اگر تمہارا عمل جس پہ یقین رکھتے ہو وہ ظاہر کرتا ہے تو لوگ خود بخود تمہیں جاننے لگیں گے، تبلیغ ہو جائے گی. واہ، جتنی اچھی تبلیغ عمل سے ہوتی ہے بالکل کسی چیز سے نہیں ہوتی. میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، بہت مسکرا کے بات کر رہی ہوں. میرا دل بے قرار اور زخمی ہے. ابھی 2 مہینے نہیں ہوئے کہ میں نے اپنا ایک بے حد عزیز بھائی کھویا، لیکن غم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے. غم سب سے بڑی قوت ہے آپ کی. غم سب سے بڑی قوت ہے آپ کی. تکلیف سے گھبرائیے گا نہیں. اور زندگی ریسٹوران کا مینیو کارڈ نہیں ہے کہ جس پر آپ نشان لگا دیں وہی ڈش آ جائے گی. زندگی ایک بڑی عجیب چیز ہے، نشان اور پہ لگاتے رہتے ہیں، آتا کچھ اور رہتا ہے. کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو میں بہتر سمجھتا ہوں. سو اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو صحیح. اگر یہ آپ کی مرضی ہے، یا تو مانیے مت اس کو مالک، مان لیجیے
तो फिर झुक जाइए। फिर मालिक के सामने सिवाय झुकने के कोई दूसरा रास्ता नहीं। सीधी सी बात है कि आप अपना मालिक अगर उसे मान रहे हैं, उसके वादे को मान रहे हैं कि इज्जत और जिल्लत वो देने वाला है, उसके इस वादे को मान रहे हैं कि रिस्क और इज्जत सिवाय उसके कोई नहीं दे सकता, और मुझे अपने अल्लाह मियाँ पे बड़ा याद आता, बहुत लाड आता है। इससे भी बड़ा एक वादा कर लिया है, सब वादे करके कहा कि वो अपने वादों से पीछे नहीं हटे सकते। जो वादा करके ये वादा कर ले कि मैं अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता, फिर क्या डरना? फिर क्या डरना बताइए? ये दुनिया वाले मुझसे आज वादा कर लेंगे, कल सुबह माजरत कर लेंगे कि जी नहीं मुमकिन हुआ, यूं हुआ, वो हुआ, फलाने ने नहीं करने दिया, मेरी नहीं चली। मेरा अपने खुदा पे बड़ा अंधा यकीन, मैं बिल्कुल नेक आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल दुनिया की दलदल में फंसा आदमी, जिसे दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है और जिंदगी भी बहुत अच्छी लगती है। मुझे दोनों चीजें बहुत प्यारी हैं। मुझे न दुनिया में कोई बुराई नजर आती है, न जिंदगी से शिकायत है, न दुनिया से, न खुदा से, न किसी से। आपको बहुत अजीब लगेगी, जो होता है उसे होना है। जो बदला लेता है, याद रखिएगा, वो झुक जाता है। वो फिर उसी जगह पे आके खड़ा हो गया ना जहां दूसरा खड़ा था। बिल्कुल। जब कोई मेरे सामने बदतमीजी कर रहा होता, गुस्सा कर रहा होता है, अपनी ठह भटास जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो दिखा रहा होता है, मैं अपने आप से अंदर मुसलसल एक बात कहती रहती हूँ, पुचकारती रहती हूँ खुद को। मैं कहती हूँ, आरफा मेरी जान, नहीं नहीं मेरी जान, ये शख्स तुम्हें अपनी सतह पे लाना चाहता है। अगर तुम इसकी सतह पर उतर आई तो ये जीत गया। इसको जीतने नहीं देना, इसको जीतने नहीं देना। आज के बाद हम सब भी कहेंगे ना मेरी जान। बिल्कुल बिल्कुल ना ये बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही जबरदस्त हमें। मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैं कहती रहती हूँ आरफा मेरी जान, ये शख्स तुम्हें अपनी सतह पे लाना चाहता है, अपने बराबर खड़ा करना चाहता है। अगर तुम इसके बराबर खड़ी होगी तो इसकी फतह होगी, इसको जीतने नहीं देना। तालीम मेरे ख्याल में रास्ता है। हम तालीम को मंजिल समझते हैं, इल्म मंजिल है, तालीम रास्ता है। और उस रास्ते को जो चीज़ रोशन करती है, आपको ठोकर लगने से बचा लेती है, आपको बने बनाए मेयार से इधर उधर होने से महफूज कर लेती है, वो चीज़ तरबियत है। तरबियत एक ऐसा खामोश अमल होती है जो आपकी रगों में खून की तरह दौड़ता है। एक दफ़ा आपका खून आपकी रगों में दौड़ने लगे तो फिर आपको कोई मुर्दा नहीं कर सकता। हमने सोचा ये तो तरबियत तो कमज़ोर लोगों का काम होता है, ला हौल वला कुव्वत। हम कोई कमज़ोर है जो हमारी तरबियत होगी? हम तो अज़ल दिन से पढ़ पुख्ता, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, हमें तो सब कुछ मालूम है, हम क्या करेंगे जानकर। मगर तरबियत ये थी जो ये सिखाती थी कि मोहब्बत का भी सलीक़ा होता है, मगर उससे बेहतर सलीक़ा नफ़रत करने का होता है। हम मोहब्बत अब इसलिए नहीं कर पाते कि हमें नफ़रत करना नहीं आती। हम मोहब्बत करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए और नफ़रत करते हैं दुश्मनी पालने के लिए। हमने लफ्ज़ों के मानी बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर दिए। तरबियत एक और काम सिखाती है। तरबियत सिखाती है कि जितना दामन है बस उसी में जिंदा रहना सीखो। जितना दामन है, कम है तो कम और ज़्यादा है तो ज़्यादा। हमने किया क्या है अपने दीन के साथ? परवरदिगार मुझे माफ़ करे,
کہ اپنے مطلب کے مطلب نکالیں، مطلب نکال لیے. جی جس سے میری بات سچ ثابت ہو جائے وہ کہے. تو اقبال اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، اور کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرے رسول کی حیات مبارک جو ہے، جو انہوں نے انتہائی غربت، اسرت جی اور تنگی میں گزاری، بوریاں نشین. اور وہ شخص جو ایک انگلی ہلاتا تو سونے کے اور جواہرات کے محل کھڑے ہوتے. جی وہ شخص کے جو خاتون ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے گھر میں سونے کی اینٹوں کے کمرے بنے، حضرت خدیجہ. جی اور وہ ان کے ساتھ بھوکی رہی. ہاں اب کبھی سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائے کو بھوکوں کے ساتھ بیٹھ گیا. جی کیوں ان کا ساتھ؟ اس لیے کہ ترقی کا مطلب ہے انسان کو برابر لا کے کھڑا کرنا، اس کے راستے کی آسانی بننا. طاقتوروں کے ساتھ ہو جائیے آپ، طاقت کہلائے گی آپ کی، مگر اس سے جو کمزور ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں. میں اور آپ جس زمانے میں زندہ ہیں وہ ایک لمحوں کو خوش کرنے کا موسم ہے. اچھا یہ وقت گزر جائے آپ پھر دیکھیے وقت گزرتا نہیں ہے، بڑا ظالم ہے وقت. ہائے ہائے ہائے، یادداشت بنا کے تجربے کا نشان چھوڑ کے جاتا. واہ واہ واہ، کیا کہنے. ہم نے سوچا ہے ہم وقت سے کھیل کر لیں گے، پھر وقت ایک ایسا کھیل کرتا ہے آئے. کہ منہ چھپانے کو جگہ نہیں ملتی. تو انتخاب جو ہے نا، انتخاب چوائسز وی ہاں، میک. جب آپ خود انتخاب غلط کریں گے چیزوں کا، لوگوں کا، اور پھر بھلے کی امید رکھیں، یہ کیسے ممکن؟ اور یہ انفرادی سطح پہ انتخاب ہمیں کرنا ہے، انفرادی پر کریں گے تو اجتماعی بھی ہوگا. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں، ہم نے بیچارے علامہ اقبال کی خودی کے لفظی معنی غلط کر لیے. ہم نے سوچا خودی کے معنی میں ہیں، خودی کے معنی ہم ہیں. میں بھی اور آپ بھی. میری اکیلی کی کیا پہچان ہوگی اگر میرے ساتھ بہت سارے توثیق حیدر دیں گے. اور جو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف ایک فرد کی خودی یا عزت نفس نہیں ہوتی، ایک معاشرے کی خودی اور اس کی عزت نفس ہوتی ہے، ایک وقت کی خودی اور اس کی عزت نفس ہوتی ہے. تو اقبال جس خودی کی بات کرتا ہے وہ معاشرے کی اجتماعی خودی ہے. اور اقبال تو زمانے کی خودی کی بات کرتا ہے کہ زمانہ کیسا ہو. بالکل بالکل. کیا ہم زمانے کو وہ رنگ دے پائے یا صرف اقبال کے چند مصرے، چند شعر یاد کر کے اپنی تقریروں میں دہرا دیتے ہیں اور بہت تالیاں بج جاتی ہیں. جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، میں اچھے لوگوں سے ڈرتا ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے ڈر لگتا ہے، محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں بہت ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ثابت قدم رہیے گا. اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. جو خوف زدہ کرنا چاہے اس سے کبھی خوف زدہ مت ہوئیے گا. لوگ برے لوگوں سے ڈرتے ہیں، میں اچھے لوگوں سے ڈرتا ہوں. میں اعتراف کر رہی ہوں. علم والوں سے ڈر لگتا ہے، صبر والوں سے ڈر لگتا ہے، ظرف والوں سے ڈر لگتا ہے، سخاوت سے ڈر لگتا ہے، محبت کی میزبانی سے ڈر لگتا ہے. بلا وجہ جو آپ سے محبت کریں بہت ڈر لگتا ہے. سنبھال کے رکھنے کی چیز تو وہ ثابت قدم رہیے گا. اور یہ معاشرہ سب سے پہلے جس چیز پر چوٹ لگاتا ہے وہ آپ کی ثابت قدمی ہوتی ہے. آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے؟ جس کسی کام کو کر کے، بات کو کر کے، وقت کو گزار کے آپ کے اندر سوالیہ نشان نہیں کھڑا ہوتا، وہ خوشی ہے. دولت کا مل جانا خوشی نہیں ہے، دولت کا چھن جانا غم نہیں ہے. جانی چانی بات ہے. اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقدیر صرف ایک چیز سے بدل سکتی ہے، دعا.
दूसरा कौल है मेरे आका का कि जिंदगी सिर्फ एक चीज से बदल सकती है, तदबीर। और अगर सोचिए तो तदबीर भी दुआ है। अगर सोचिए तो तदबीर भी दुआ है। दुआ ये अंजाम तो हमारे हाथ में नहीं होता, पर हम कोशिश तो करते हैं। बाइबल की एक लाइन है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मरूंगी भी तो भी मेरे दिल पर लिखी होगी, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। क्या बात है, बहुत आला। अंजाम मेरे हाथ में नहीं है, कोशिश में है। मैं कोशिश में शर्मिंदा न हूं, अंजाम कुछ भी हो जाए कबूल कर। मैं कोशिश में शर्मिंदा हो जाऊं और अंजाम अच्छा हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। बहुत छोटी सी बात, मगन जिंदगी गुजारिए, जिस चीज में मजा आता है वो कीजिए।